اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ یہ سورہ ابراہیم ہے اور یہ سورہ قرآن مجید کی 14ویں سورہ میں سے ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے نام سے معروف ہوئی ہے، یعنی اس کا نام سورہ ابراہیم ہے اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ چند آیات کے علاوہ مکی ہیں یا مدنی، ان میں اختلاف ہے، لیکن پوری سورہ کے بارے میں یہی ہے کہ یہ مکی ہے اور ہجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے چند آیات کے علاوہ۔ اس سورہ کے شروع میں اگر ہم مضامین کی بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ ابراہیم کے شروع میں نبوت، رسالت اور اس کی کچھ خصوصیات کا بیان ہے، اس کے بعد توحید کا ذکر اور اس کے شواہد کا ذکر ہے، اور اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ بہرحال اس سورہ کے شروع میں رسالت، نبوت اور اس کی کچھ خصوصیات ہیں، اس کے بعد توحید کا ذکر اور اس کے شواہد ہیں، اور اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورہ کا نام ابراہیم رکھا گیا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں اس سورہ کی پہلی آیت کی طرف۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کی اجازت سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اس کے رب کی اجازت سے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات اس آیت میں یہ ہے کہ اس آیت میں نازل کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اور خطاب کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اس بات میں دو اہم چیزوں کی طرف اشارہ ہے، نازل کرنے کی نسبت خود اپنی طرف یعنی حق تعالی شانہ کی طرف، اور اندھیروں سے روشنی کی طرف جو خطاب کی نسبت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو ان باتوں سے دو اہم چیزوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید عظیم المرتبہ ہے کیونکہ اس کو خود ذات حق نے نازل کیا ہے، نازل فرمایا ہے، اور دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مرتبہ ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ اس میں پہلا مخاطب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنایا گیا ہے، اس میں پہلا مخاطب آپ کو ہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنایا گیا ہے۔ اور اس آیت میں جو یہ بات کہی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں ان کے رب کی اجازت سے، یہاں پر لفظ ناس جو استعمال کیا گیا ہے، جو لفظ لایا گیا ہے، یہاں پر لفظ ناس عام انسانوں کے لیے بولا گیا ہے، اور اس سے مراد تمام دنیا کے موجودہ اور آئندہ آنے والے لوگ مراد ہیں۔ یہ لفظ عام انسانوں کے لیے بولا گیا ہے اور اس سے مراد تمام دنیا کے موجودہ اور آئندہ آنے والے لوگ مراد ہیں، اور لفظ ظلمات جو لایا گیا ہے یہ ظلمتن کی جمع ہے، جس کے معنی مشہور ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اندھیری، اور یہاں ظلمات سے مراد کفر اور شرک
اور بدعمالیوں کا اندھیرا ہے۔ یہاں پر ظلمات سے مراد کفر، شرک اور بدعمالیوں کا اندھیرا ہے، اور لفظ نور سے مراد ایمان کی روشنی ہے۔ اسی لیے یہاں پر لفظ ظلمات کو جمع کے صیغے سے لایا گیا ہے، یعنی بہت سی اندھیریاں، ظلمات، ظلمت ان کی جمع ہے ظلمات، یہاں پر لفظ ظلمات کو صیغہ جمع سے لایا گیا ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی بہت سی اقسام ہیں، بہت سی قسمیں ہیں، اور اسی طرح سے برے اعمال بھی بے شمار ہیں۔ اور دیکھیے لفظ نور کو واحد کے صیغے سے لایا گیا ہے، کیونکہ ایمان اور حق واحد ہے، ایمان اور حق اور سچ واحد ہے، اس لیے لفظ نور یعنی روشنی کو واحد کے صیغے سے لایا گیا ہے۔ اب مطلب آیت کا یہ ہوا کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے کہ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے تمام دنیا کے انسانوں کو کفر اور شرک اور برے کاموں کی اندھیریوں سے نجات دلا کر ایمان اور حق کی روشنی کی طرف لے آئیں ان کے رب کی اجازت سے، یعنی اس کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کو کفر اور شرک اور برے اعمال کی اندھیریوں سے نجات دلا کر آپ ایمان اور حق کی روشنی کی طرف لے آئیں ان کے رب کی اجازت سے۔ دیکھیے یہاں پر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ لفظ رب لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عام انسانوں پر یہ انعام، یہ نعمت کہ اپنی کتاب اور پیغمبر کے ذریعے سے ان کو اندھیروں سے نجات دلائیں، اس کا سبب اور اس کا منشا بجز اس مہربانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے جو تمام عام انسانوں کے خالق اور مالک نے اپنی شان ربوبیت سے ان پر کی ہوئی ہے، ورنہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے کوئی حق تو لازم ہے نہیں، اور نہ ہی اس پر کسی کا زور چلتا ہے۔ اس کے باوجود یہ انعام اور یہ نعمت عطا کرنا کہ اپنی کتاب اور پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب کروانے کے لیے کتاب کو نازل کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمام انسانوں پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے، ورنہ تو اللہ کے ذمے نہ تو کوئی حق لازم ہے اور نہ ہی اس پر کسی کا زور چلتا ہے۔ تو اس لفظ رب نے آ کر اس طرف اشارہ کیا ہے۔ آیت کے پہلے فقرے سے ہمیں یہ ہدایت ملی کہ تمام بنی آدم اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو برائیوں کی اندھیری سے نکالنے اور روشنی کی طرف لانے کا واحد ذریعہ، اور انسان اور انسانیت کو دنیا اور آخرت کی بربادی اور ہلاکت سے نجات دلانے کا واحد ذریعہ اور واحد راستہ قرآن مجید ہے۔ جتنا بھی لوگ اس کے قریب آئیں گے اسی انداز سے ان کو دنیا میں بھی امن، امان، اطمینان نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح نصیب ہوگی، اور جتنا اس سے لوگ دور بھاگیں گے اتنا ہی دونوں جہاں کی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوں گے۔ تو بہرحال تاکہ انسان اور انسانیت کو دنیا کی بربادی اور ہلاکت سے نجات دلائی جائے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واحد راستہ چنا ہے، اور لوگ اس قرآن کے قریب جتنے آئیں گے اسی انداز سے ان کو دنیا میں بھی امن، امان، اطمینان نصیب ہوگا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح نصیب ہوگی، اور جتنا لوگ اس سے دور بھاگیں گے اتنی ہی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوں گے۔ اور اتنی بات بالکل ظاہر ہے کہ کسی کتاب کے ذریعے کسی قوم کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات اور ہدایات کو اس قوم کے اندر پھیلایا جائے اور قوم کو اس کتاب کا پابند کیا جائے۔ اس پہلی آیت کے پہلے فقرے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی
کہ اگرچہ ہدایت کا پیدا کرنا حقیقت کے اعتبار سے یہ اللہ کا فعل ہے۔ اس فکرے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی، اور یہ بات بڑی اہم ہے، کہ اگرچہ ہدایت کا پیدا کرنا حقیقتاً اللہ کا فعل ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، قرآن مجید کا مفہوم اور تعبیر بھی وہی معتبر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے بتلا دی ہے۔ اس کے خلاف کوئی تعبیر معتبر نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہمیں ملی کہ حقیقتاً ہدایت کا پیدا کرنا یہ اللہ ہی کا فعل ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا وہی مفہوم اور وہی تعبیر معتبر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، فعل اور عمل سے بتلا دی ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی تعبیر ہے تو وہ ہرگز معتبر نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت کے دوسرے فقرے کی طرف۔ الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب اور اپنی ذات میں خود محمود ہے، اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے۔ الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ دیکھیے آیت کے شروع میں جو کلمات ظلمات اور نور سے متعلق آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ اندھیری یا وہ روشنی نہیں ہے جو عام آنکھوں سے نظر آئے۔ اس سے مراد وہ اندھیری اور روشنی نہیں ہے جو عام آنکھوں سے نظر آئے۔ اس لیے اس بات کو اور بھی واضح کرنے کے لیے اس فقرے میں، یعنی اگلے والے فقرے میں، اس فقرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ روشنی اللہ کا راستہ ہے، جس کو اختیار کرنے والا نہ اندھیرے میں چلنے والے کی طرح بھٹک سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی لغزش ہو سکتی ہے، اور نہ ہی وہ مقصد تک پہنچنے میں ناکام ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے راستے سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ تک پہنچ سکے اور اس کی رضا کا درجہ حاصل کر سکے۔ تو اللہ کے راستے سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ تک پہنچ سکے اور اس کی رضا کو، خوشنودی کو حاصل کر سکے۔ بہرحال یہ آیت تھی، آیت نمبر 1 کی۔ آگے چلتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت 2 کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ جس کی ملکیت میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور بربادی ہے کفر کرنے والوں کے لیے ایک سخت عذاب کی۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور بربادی ہے کفر کرنے والوں کے لیے ایک سخت عذاب کی۔ اس جملے میں ویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لایا گیا ہے، سخت عذاب اور ہلاکت کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ اس کے معنی سخت عذاب اور ہلاکت کے آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس قرآن کی نعمت سے منکر ہیں اور کفر اور شرک کے اندھیروں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی بربادی اور ہلاکت ہے اس عذاب شدید سے جو ان پر آنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 3 کی طرف۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت 3 ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا